بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت بہت ضروری ہے، یاد رکھیے، بار بار جانا، بار بار زیارت پہ. اف یو کین افورڈ گو ایوری ایئر، ہر سال جاؤ. یہ مت سوچو کہ تمہارے $10,000 خرچ ہو جا رہے، $15,000 خرچ ہو جا رہے. دیا بھی انہوں نے ہی ہے نا. ارے میں کیا بول رہا ہوں، کسی اور نے تو نہیں دیا نا، انہوں نے دیا. اور یاد رکھو، جو ایک $1 ایک پینی جو تم خرچ کرتے ہو نا زیارت کے اوپر، پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ کتنا ریٹرن کرتا ہے. مولا حسین کسی کا نہیں رکھتے، سمجھ میں آئی بات؟ کبھی سیکنڈ تھاٹ نہیں دینا، کبھی سیکنڈ تھاٹ نہیں دینا زیارت پہ جانے کے لیے. موقع مل رہا، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ جب موقع ملا، جب موقع ملے چلے جاؤ. پتہ نہیں حالات کیسے بدلنے والے، پتہ نہیں زمانہ کیسے بدل جائے. کم از کم تم جا کے مولا کے پاس جا کر آ کر وہ حالات کو ختم کر سکتے ہیں. امام کی ایک نظر کرم تو ہو گئی نا. اس لیے کہ ہم بدنصیب ہیں، لٹرلی ہم بدنصیب، وی آر ویری انلکی. کیوں؟ فرزند زہرا موجود ہے، ہم نہیں مل سکتے، زیارت نہیں کر سکتے. تو کم از کم ان کے آبا و اجداد کی تو زیارت کر لو. اگر زمانے کے امام کی زیارت میری نہیں ہو رہی تو کم از کم ان کے جد کی زیارت تو کر لو جب موقع ملے. اور بچوں کو ضرور لے کے جاؤ، اور لے کے جا کے بتاؤ یہ کون ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. زیارت کل جب بات پہنچی وہیں سے لے کے چل رہا. میں بہت ہی مجبور ہو گیا تھا کہ 3 دن نجف اشرف ہو گیا، 3 دن کم ہے. سٹل میں آپ سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں کہ ابھی اور اتنے ہی واقعات باقی ہیں نجف اشرف کے. لیکن وقت کم نکل گیا ہاتھ سے. مولا کے روضے میں جو جا کر زیارت. اچھا ایک بات میں بول دوں ابتدا میں کہ اب ماشاءاللہ 40 کے بھی قافلے جا رہے ہیں. ابھی کربلا پہنچوں گا تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ 40 کی واک کیسے کرنا. وہ جو واک ہے نا، ایک پیراڈائز سے دوسرے پیراڈائز کو جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ ایک جنت سے دوسری جنت پہ جا رہے آپ. نجف اشرف سے کربلا معلیٰ جا رہے. کیسے جانا وہ اب جب کربلا میں پہنچوں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اب نجف اشرف کی ایک بات اور بول دیتا کہ نجف اشرف ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، کربلا معلیٰ ہو، مولا عباس کا روزہ، کوئی معصوم کے روزے میں جائے، مشہد مقدس جائے یا مدینہ منورہ. جب پلیز غور سے سنو، جب زیارت کو جانا، جب آپ انٹر ہونے کے بعد اذن دخول پڑھا آپ نے. اذن دخول پڑھ کے جا کے مولا کو سلام کیا. سلام ضرور کرنا، اس معصوم کی زیارت ضرور پڑھنا. یہ نہیں کہ آپ گئے اور واپس آ گئے. کوشش کرو ایٹ لیسٹ پہلی مرتبہ جب زیارت کو جاؤ تو وہ مکمل زیارت پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیارت کسی مولوی مجتہد نے نہیں لکھی، وہ امام کے دہن مبارک کے جملے ہیں. اسی لیے آج ہماری ساری زیارات باقی ہیں، اسی لیے ساری زیارات میں اثر ہے. آپ وہاں پڑھ رہے، یہاں پڑھ رہے، اثر وہی ہو رہا آپ کو. تو زیارت ضرور پڑھنا. زیارت پڑھنے کے بعد جب آپ نماز شروع کریں، پہلی جو نماز پڑھنا وہاں پہ پلیز غور سے سنیں، پہلی جو نماز پڑھنا وہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. کیوں پڑھنا 2 رکعت شکر کی نماز؟ اسی لیے پڑھنا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور امام کا شکر ادا کرنا کہ مولا آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور زیارت کو بلایا. یہ بہت ضروری ہے، قبولیت زیارت. یہ جب حرم میں جاؤ 2 رکعت شکر کی نماز سے اپنے اعمال شروع کرو، اپنے نمازیں شروع کرو. آپ کو معلوم ہے مولا کے روزے میں 1 رکعت نماز کا 1,00,000 رکعت کا ثواب ہے. اگر آپ 1 رکعت پڑھیں تو 1,00,000 رکعت کا اتنا اجر بات ہے. لیکن پہلی نماز میں بار بار بول رہا، شکر کی نماز سے شروع کرو. اور آخری نماز جب آپ لاسٹ ڈے نکلیں گے اس وقت بھی شکر کرنا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ 5 دن 10 دن میں امام علی کے پاس تھا اور صحت کے ساتھ تھا. نہیں سمجھ رہے؟ ہو سکتا بیمار ہو جاتے، ہو سکتا کوئی تکلیف ہو جاتی. آپ ہیں نجف اشرف میں لیکن ہوٹل میں، یہ پاسبلٹی ہے. یہ مت سمجھو کہ جا رہے تو بالکل صحیح ہو، کچھ بھی ہو سکتا، امتحان ہے. تو ہر روز شکر کرو گے تو صحت بھی رہے گی. اس لیے کہ معصوم بولتے ہیں کہ جب بندہ شکر ادا کرتا تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا. تو آپ جب جانا چاہے بچوں سے بھی پڑھا، بچے اگر نماز نہیں پڑھتے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امام علی کی زیارت. کوئی معمولی زیارت نہیں ہے.
اگر آپ مولا علی کی زیارت کر رہے تو کسی معصوم کی اور مولا کی زیارت کر رہے تو کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو علی اپنے پاس بلائے. ہم اس قابل ہیں؟ ہم اس قابل ہیں؟ ہمارا چہرہ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور پیر اس قابل ہیں کہ میں مولا کے سامنے جا کے بیٹھ سکوں؟ لیکن شکر ادا کرو کہ علی کا کرم تھا جو تم کو بلا لیا. مولا کی زیارت کے بعد آپ کاظمین، کل کاظمین میں ہم پہنچے. پہلی جو زیارت ہوتی، اچھا وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی رول اپلائی ہوتا. وہاں پہ بھی جا کے آپ کو شکر ادا کرنا. پہلی 2 رکعت آپ اس طرح سے اب کی کر کے دیکھو کہ تمہاری زیارت کا اثر تمہارے اوپر کتنا ہوتا ہے. آپ تصور نہیں کریں کہ شکر کا نعمت کیا ہے. سب سے پہلے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر کی زیارت ہے. اس کے بالکل بازو اندر ہی اس زری کے اندر 9ویں امام ہے. 9ویں امام ہمارے ینگسٹ امام ہیں پورے معصومین میں. زمانے کے امام کو چھوڑ دے، شہزادی کونین کو چھوڑ دو، وہ تو میری مظلوم بھی 18 سال میں چلی گئی. 12 اماموں میں 13 معصومین میں یہ ینگسٹ امام ہے، صرف 25 سال. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. جسٹ 25 ایئرس میں ظالم نے زہر دے کے میرے مولا کو شہید کیا تھا. اور آپ کیا وہ رزق کے لیے، کل میں نے آپ کو بتایا کہ روز صلوات کی تسبیح پڑھ کے رزق کے لیے 9 امام سے مانگو. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کے حالات بدلتے کیسے. یہ 2 امام وہاں پہ. کاظمین جب بھی جانا، اللہ اس جائیں آپ کاظمین اور زیارت کر کے کم از کم 1 صلوات کی تسبیح. اچھا اور بول دیتا، جب معصوم کے روزے میں جانا، کسی معصوم کے، میں 1 تسبیح اگر تم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھنا. کیوں؟ آپ کہیں کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ کوئی نہ کوئی ہم جو میرے اوپر بڑا جس نے کرم کیا، مہربان ہے، میرا محسن ہے، جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو چھوٹا بھی تحفہ لے کے جاؤں گا، لاکھ جا کے دوں گا کہ یہ میرا گفٹ ہے. آپ ٹورنٹو سے جا رہے، کیا لے کے جا رہے مولا کے لیے؟ کیا بول رہا ہے یار؟ کچھ تو لے کے جاؤ. مولا تمہارا پیسہ نہیں مانگ رہے، ڈالرز نہیں مانگ رہے، کچھ نہیں مانگ رہے. میں دے کیا سکتا مولا کو سوائے صلوات کے. ہر روز جب زیارت پہ جاؤ کچھ مت کرو، 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے اعمال ہو گئے، جاتے ہی پہلے تحفہ دے دو. اس کو جتنی دیر جس معصوم کے روزے میں بیٹھے ہوئے زری کو دیکھتے رہو. جتنی دیر زری کو دیکھو گے آنکھوں کا ویژن تیز ہوگا، اتنا وقت تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے. کم از کم اس نیت سے دیکھو، اگر میں کوئی آنکھیں مجھے بار بار گھور گھور کے دیکھے، مسکرا کے دیکھے، سر جھکا کے دیکھے، تو آپ پوچھتے نہیں بھائی خیریت تو ہے؟ ارے کیا بول رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں یار؟ کوئی آ کے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے ایسا دیکھے مجھے تو میں پوچھوں گا نا بھائی خیریت تو ہے؟ میرا مولا پوچھ لے خیریت تو ہے. ہر معصوم کے روزے میں یہی کرنا، 5 منٹ بیٹھنا، مولا کو دیکھتے رہے اور معافی مانگو مت کچھ، صرف معافی مانگو. دوستو ہم کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، مولا خود دیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ سوری تو بولو جا کے مولا کو کہ مولا میں نے پوری زندگی ٹورنٹو میں کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے کیا بھی تو جا کے گنانا نہیں کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اس لیے کہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو. وائی؟ اگر گناہوں کو یاد نہیں رکھو گے تو تم معافی نہیں مانگو گے، نیکیوں کو یاد رکھو گے تو تم کچھ نہیں کرو گے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا. یہ ساری چیزوں کو بھول جاؤ اور صرف گناہ کو یاد کر کے بولو مولا I'm sorry. جیسے اور ایک بات بولو یار، اوکے، سوری کے بولنے سے غرور بھی ٹوٹتا ہے. نہیں سمجھتے، نہیں سمجھے. کوئی بولتا ہے میرے پاس غرور ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. سوری بولو، تمہارا غرور ٹوٹتا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اتنا ثواب ہے. تو کاظمین سے آپ نکلے، اب سامرا جاتے ہیں. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سرداب مقدس کا ایک مشہور ترین واقعہ سن لو 2 منٹ میں. جب آپ سرداب میں جانا، ایسا نہیں جانا جیسے زائرین کو گروپس لے کے جاتے، گئے سلام کرے واپس آ گئے. وہاں کے میں 2 رکعت نماز آپ کو یہ پڑھنا ہے. کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، حاجت کی نماز. یہ اتنی پیاری نماز ہے دوستو. ایون آپ یہاں پڑھ سکتے شب جمعہ. آئیے آپ نیت کرو کہ میں 18 دن 40 دن تک یہ نماز پڑھوں گا. میں ممبر سے بول رہا
حسینیہ پیسمور میں بول رہا، میری آخری مجلس میں، اتنی ایک کرشمے والی نماز، ریکمنڈڈ نماز، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ مسجد جمکران کی یہ مخصوص نماز ہے۔ مسجد جمکران، سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں مسجد جمکران آباد ہو جائے گی تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور قریب۔ یہ 1200 سال پرانی مسجد ہے قم کی، وہاں کی جو مخصوص اعمال ہے مسجد جمکران کے، وہ نماز وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو میں نماز آپ کو بتا رہا۔ یہ نماز آپ سب پڑھتے ہوں گے، کئی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ سن لو خالی۔ نماز کی نیت، اچھا یہ 3 فائدوں کے لیے بہت اچھی۔ کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، آرٹریز کا پرابلم ہے، تو یہ نماز ہے۔ آرٹریز کے لیے، ہارٹ کے لیے امام علی علیہ السلام کی ایک لائن کی دعا بھی ہے۔ اگر اب یہاں تم بولنا بیکار ہے، اگر آپ کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کرو، ایک لائن کی دعا ہے۔ یہ نماز ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ رزق میں برکت چاہتے، رزق میں اضافہ چاہتے، تمہارا رزق کھلا رہے ہمیشہ، حلال رزق، ہاں میں بار بار یہی بولتا، حرام نہیں، تو رزق کھلا ہوا ہے چاہیے تو یہ نماز بہترین نماز ہے، کبھی تمہارے رزق میں پرابلم نہیں آتا۔ تیسری چیز، رشتہ نہیں ہے کسی کو، جیسے مسلسل میرے اوپر پریشر ہے یہاں پہ کہ لڑکی کا رشتہ آ رہا رک جا رہا، لڑکے کا رشتہ آ رہا رک جا رہا، آج کل حیرت ہے لڑکوں کا بھی رک رہا، تو رشتے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین رشتہ آئے آپ کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ نماز پڑھ، لڑکی پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ میرے مولا آپ اپنی طرف سے مجھے غلام علی عطا کرو۔ لڑکی بولے، یہ نہیں بولنا اسمارٹ ہو، بڑے بال ہو، جل لگے ہوئے بال ہو، کلین شیو ہو، یہ نہیں مانگنا۔ مانگنا کیا؟ مولا حسین کا غلام چاہیے، مولا علی کا چاہنے والا چاہیے۔ اگر چاہنے والا ملا تو ساری کوالٹیز اس میں رہتی، اور لڑکا بھی کرے تو یہ نیت کرے کہ مجھے حجاب والی لڑکی چاہیے۔ یہ یاد رکھو، میں ٹورنٹو میں بول رہا ہوں، آئی نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہیئر، حجاب والی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ لڑکے کو چاہیے نہیں۔ پھر آپ امام بارگاہ میں بھی آ رہے، پھر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا شیعہ بھی بول رہے، عزادار بھی بول رہے، اور یو ڈونٹ نیڈ حجاب والی لڑکی۔ پھر حجاب والی لڑکی کیا کرے؟ میں صرف آپ کے حسینیہ پیسمور کے لیے نہیں پڑھ رہا، مجھے سب سن رہے۔ تو یہ یاد رکھو، لڑکا دعا کرے کہ مولا بی بی آپ کی کنیز چاہیے، کنیز رہے گی تو خود بخود حجاب والی ہوگی۔ گلیمر کے پیچھے مت جاؤ، حسن کے پیچھے مت جاؤ، کنیز زہرا کے پیچھے جاؤ۔ ماں باپ پریشان ہیں بیٹیوں سے کہ ہم کیا کریں، حجاب لڑکی کرتی ہے، لڑکے بولتے ہیں مجھے حجاب نہیں چاہیے، یونی میں جا رہے مجھے بغیر حجاب کے، بہرحال مجھے چھوڑ دے، میں گھڑی دیکھ رہا بار بار، ابھی کربلا نہیں پہنچا۔ تو وہاں پہ یہ نماز 3 چیزوں کے لیے فائدہ ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز حاجت کی، آپ کی حاجتوں کی، حاجت کی پڑھتا ہوں زمانے کے امام سے قربتاً اللہ۔ ہمارا وکیل کون ہے؟ ہمارا سرپرست کون ہے؟ ہمارا کیئر ٹیکر کون ہے؟ امام ہے۔ امام سے 2 رکعت نماز کی نیت کرو، پہلی رکعت میں الحم کے بعد جب الحم شروع کرو تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک کا نام دو ایاک نستعین پہ پہنچو، 100 مرتبہ پڑھو، پھر سورہ الحم ختم کرو، 1 مرتبہ سورہ خل نہیں پڑھنا، 7 ٹائمز پڑھنا، 7 مرتبہ سورہ خل۔ رکوع میں جا رہے سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، 7 ٹائمز۔ پھر سجدے میں جا رہے دونوں سجدوں میں سبحانہ ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت بالکل سیم ایسی ہے۔ پڑھنے کے بعد مظلوم بی بی کی تصویر ضرور پڑھنا، اس لیے کہ قبولیت نماز ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد، بی بی کی تصویر پڑھنے کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا یاد ہے تو وہ پڑھو۔ آپ یقین کرو میری بات پر کہ یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدل دی، اور یہ نماز سامرے میں، سرداب مقدس میں جا کے ضرور پڑھو۔ آپ اپنے گروپ والوں کو بولو مجھے 10 منٹ چاہیے، 15 منٹ چاہیے، یہ نہیں کہ گئے اور آ گئے۔
اور عریضہ پہلے سے لکھ لو. جب آپ سامرے میں رہیں گے 10ویں امام اور 11ویں امام کے روضے میں رہیں گے, روضے میں بیٹھ کے عریضہ لکھنے کا ثواب اور ہے. پاک جگہ پیپر اور پینسل ساتھ لے کے جاؤ, جیسی مولا کی زیارت کمپلیٹ ہوئی عریضہ لکھو, نیچے جاؤ اور وہ جو گلاس کا فریم اندر بنا ہوا ہے جو امام مقام ہے, امام زمانہ ہے سامرے میں, سرداب مقدس ہے, اس میں ڈال دو. دوستو ادھر ادھر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ سوچو ڈائریکٹ آپ امام کو دے رہے, وہ جگہ امام کی جگہ. اور یہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ خط لے گا نہیں, پڑھے گا نہیں, تم کو ہر چیز دے دے گا. اس لیے کہ معصومین کو جیسے اللہ کو دیتے ہوئے مزہ آتا, معصومین کو بھی دیتے ہوئے مزہ آتا.